ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ بتائیں کشکول توڑنا ہے یہ بات ہم سن رہے ہیں لیکن 24ویں دفعہ IMF کے پاس بھی جا رہے ہیں, طریقہ ہمارے پاس اور کوئی ہے نہیں. سود کے ایک جو ٹریپ ہے اس کے اندر بھی ہم لوگ پھنس چکے ہیں اور IMF نے سخت شرائط والی بات بھی کر دی ہے. ٹیکسز بھی لگیں گے, پیٹرولیم, گیس, بجلی کی قیمتیں بھی بڑھیں گی, ایک عام صارف کے لیے پرابلمز بھی ہوں گی. کنسیڈرنگ آل دس کشکول کیسے توڑیں گے ہم؟ So Anika, it's not easy for Pakistan, right? 24th time کوئی بھی ملک اگر اپروچ کر رہا ہو لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ اور دا ڈاکٹر آف دی ICU کو, تو اس کا مطلب ہے کہ مرض تو بہت گہرا ہے اور بہت ڈیپ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو لاسٹ انگیجمنٹ ابھی کر کے آئے ہیں اس سے انیکا آپ کو ایک بریدنگ سپیس مل گئی ہے. $9 ارب پہ ذخائر چلے گئے ہیں, تھوڑی سی انفلیشن کم ہو گئی ہے, ملک کو بہت سلو کر کے 2% کی گروتھ پر لا کر ملک کی جو کرنٹ اکاؤنٹ یعنی بیرونی خسارہ ہے اس کو سنبھال لیا گیا ہے. یہاں پہ ایگزیکٹلی کھڑے ہیں. پر جو آپ کے ڈیٹیلڈ مسائل ہیں, آپ کا گروتھ کا آرکیٹیکچر یعنی کہ ہم جو پروڈکٹیوٹی ہے ملک کی ہر ایریا میں کمزور ہے, انرجی سیکٹر بلیڈنگ بھی ہے, انفیشینٹ بھی ہے, پاکستان کا بوتھ ٹیکسیشن کا نظام اور ایکسپینڈیچر کا جو نظام ہے وہ انفیشینٹ بھی ہے, کلیکٹ بھی اتنا نہیں کرتا, اور اخراجات جس طرح سے بڑھے ہیں ہم ایک انکمفرٹیبل بجٹ سچویشن یعنی کہ 8% بجٹ کا خسارہ کر رہے ہیں, 3.5% اپنے لا میں لکھا ہے. ان 3 چیزوں کو ٹھیک کیے بغیر کشکول کبھی بھی پاکستان میں ٹوٹ نہیں سکتی. بٹ اچھی امید یہ ہے کہ ایک نئی گورنمنٹ آئی ہے, SIFC ایک کنٹینیوٹی کا میکنزم نیا بن گیا ہے جو کوآرڈینیٹ بھی کرتی ہے, جو انٹرنیشنلی کنیکٹ بھی کرتی ہے, جو تسلسل بھی دیتی ہے. PIA چل رہا تھا, اب بھی چل رہا ہے فار پرائیویٹائزیشن, ایٹ لیسٹ اس کو ہٹا نہیں لیا گیا, اور یہ بھی کوشش کرتی ہے کہ جو باٹل نیکس ہیں ان کو نکالا جا سکے. کیا ہم IMF کے ساتھ یہ اگریمنٹ کر پائیں گے ان ٹرمز پہ جس سے ملک کی شرح نمو کو بڑھانے میں مدد ملے؟ That will be dependent کہ نیگوشیشن کس طرح کی ہوتی ہے. So ڈاکٹر صاحب I'm sorry ہم کریں گے شارٹ. یہ نیگوشیشن والا کام جو ہے یہ اکثر اوقات پاکستان کی سائڈ سے بڑا ویک ہوتا ہے, بیکاز یہ IMF میں بیٹھے ہوئے لوگ اور جو پچھلے دور ادوار کے اندر جو نیگوشیٹ کرتے رہے ہیں چیزیں, وہ یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان پش نہیں کرتا ہے بہت سارے معاملات پر IMF کو, and sometimes we're not in a position as well. آپ نے ایک بات امپورٹنٹ بولی ہے, وہ یہ کہ گروتھ کو سلو ڈاؤن تو کر دیا ہے ہم نے ٹو ہینڈل تھنگس, لیکن گروتھ سلو ڈاؤن ہوتی ہے, اٹ از اے ویری ویئرڈ سائیکل. گروتھ سلو ڈاؤن ہوگی تو انفلیشن بھی کم رہے گی, گروتھ ہمیں بڑھانی ہے لیکن انفلیشن بھی بڑھے گی ساتھ. تو اس کو بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے کہ اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ایک عام شہری کے اوپر اس کے بجلی کے بلوں پر نہ پڑے, اس کے کھانے کی اشیاء پر نہ پڑے, اس کو کیسے بیلنس کریں گے؟ جب تک کشکول توڑ رہے ہیں تب تک ایک عام آدمی کو تو پروٹیکٹ کرے نا. ایک تو یہ بات ہے کہ IMF انیکا از اے میٹر آف گڈ نیگوشیشن اینڈ اٹس اے میٹر آف گڈ پریپریشن. اگر وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ 18% GDP 18% جو اپنا GST ہے وہ لگا دیجئے, تو آپ ان کو سمجھائیے نا کہ یہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے, اور جو ہم نے اس وقت کچھ ایگزیمپشنز دی ہوئی ہیں ان کو تو اڑایا جا سکتا ہے, پر فوڈز پہ, ملک پہ یہ ہم نے نہیں لگانا. پھر وہ آپ سے اگلا سوال یہ پوچھیں گے, اگر میں IMF کی سائڈ سے ہوں کیونکہ وہ ہماری طرح کی یونیورسٹی سے ہی پڑھے ہوئے ہیں نا, تو وہ یہ پوچھیں گے آپ سے کہ پھر آپ اپنا اگلے سال کا 12,500 ارب کا جو ہم نے آپ کے ساتھ تخمینہ طے کیا ہے وہ کیسے پورا کریں گے. تو آپ ان کو بتائیے کہ ریٹیلر پہ ٹیکس کیسے ہوگا, ہول سیلر پہ ٹیکس کیسے ہوگا, ایگریکلچر انکم ٹیکس کیسے ہوگا. آپ ان کو کنونس کیجئے کہ ریئل اسٹیٹ پہ کیپٹل گینز ٹیکس کیسے لگے گا, انہیریٹنس ٹیکس کیوں نہیں لگ سکتا یا کیوں لگا سکتے ہیں آپ, جو ٹیکس گیپس ہیں وہ پورے کیسے ہوں گے, جو برات یافتہ طبقے کی 2200 ارب کی ایگزمپشن ہے وہ کیسے آپ اڑائیں گے. کیا مجھے IMF یہ کہے گا آگے سے کہ نہیں ڈاکٹر میں یہ سب کام نہیں کرنا چاہتا, میں تو انڈائریکٹ ٹیکس ہی لگانا چاہتا ہوں. IMF از اے میٹر آف گڈ پریپریشن. سیکنڈلی, آپ اگر بجلی کے نرخ نہیں بڑھانا چاہتے تو آپ بتا دیجئے نا کہ آپ ایفیشنسی میجرز لے کے نرخوں کی کمی کیسے کرنا چاہتے ہیں, آپ کاسٹ آف پروڈکشن IPP سے ری نیگوشیٹ کر کے کیسے کم کرنا چاہتے ہیں. سو آئی ایم گیونگ یو دوز آپشنز وچ آئی وڈ نیگوشیٹ ود دی IMF. میں نے پاکستان کا 2013-16 کا پروگرام رن کیا ہے انیکا, دیٹ از دی اونلی پروگرام پاکستان ہیز ایور کمپلیٹڈ. PMLN کی گورنمنٹ تھی اور ہم اس کو پاکستان کی ٹرمز میں ہمیشہ کہتا ہوں رن کرتے تھے. ہم بہت پریپریشن کر کے جاتے تھے, ایک پروفیشنل ٹیم کے ساتھ جاتے تھے, ہر ایریا کے ایکسپرٹ کو سمجھا کر لے کر جاتے تھے کہ کیا گفتگو کرنی ہے. میں جاتے سے مطلب ہے دبئی جایا کرنا پڑتا تھا
کیونکہ پاکستان پہ اس وقت بہت سی پرابلمس تھیں ان ٹرمز آف دی سیکیورٹی, تو وہ پاکستان نہیں آتے تھے. 12 کے 12 ریویوز ہوئے تھے. بات یہ ہے کہ یہ کام تو ایک دفعہ کرنا ہے آپ کو 3 سال کے لیے, پر اصل بات یہ آپ نے پوچھا کہ پھر اگر گروتھ لانی ہے اور پاکستان نے انفلیشن نہیں لانی تو کیا کرنا ہے. پاکستان نے اپنی پیداواری صلاحیت بڑھانی ہے, ایگریکلچر ییلڈز کو ٹھیک کرنا ہے, آسان لفظوں میں اپنی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اپنے آپ کو ڈی ریگولیٹ کرنا ہے. کل جو انگریزی کا جریدہ ہے دا نیوز, اس کا جو لیڈ آرٹیکل ہے وہ ہے انشیکلنگ دا پاکستان اکانومی, وہ میں نے ہی لکھا ہے, اور اس میں میں نے ایگزیکٹلی انیکا جو پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے اس کو 1200 ورڈز میں ایکسپلین کیا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو جو 120 جو ریگولیٹری ایجنسیز نے جکڑا ہوا ہے اور جو ریڈ ٹیپزم اس کو روک رہا ہے ڈومیسٹک انویسٹر کو ایکسائٹ ہوتے ہوئے, یا ہم ریئل اسٹیٹ کو انسینٹیوائز کر رہے ہیں اور مینوفیکچرنگ کو روکے ہوئے ہیں, یا ہماری جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ کیسے بڑھائیں. اگر وہ بڑھے گی, ہر انسان کی ایفیشنسی بڑھے گی. ہم ایک سیکٹر دیکھیں, ہم نے میڈیا کا کھولا ہے, ماشاءاللہ نوکریاں نکلتی ہی چلی جا رہی ہیں. اسی طرح بجلی کے سیکٹر کو بند کیا ہوا ہے, پی آئی اے کو بند کیا ہوا ہے, اسٹیٹ مونوپلیز بنائی ہوئی ہیں. So we'll have to go towards privatization. I agree with that. لیکن ڈاکٹر صاحب اب سنس آپ کہہ رہے ہیں کہ نیگوسیشن ہی میٹر ہوتی ہے آئی ایم ایف کے پروگرامز کے اندر, اس ٹائم پر اندر کی خبر آپ کے پاس ہے, دس آئی نو فار شور, نیگوسیشن ایسی ہوئی ہے کہ ہم اس کو سموتھ سیلنگ کے طور پر لے کر جا سکیں گے اس پورے دیکھیں. ایک تو چیز آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل ود جو آئی ایم ایف لکھ کے گیا ہے. فار می دیٹس سم تھنگ نیو. آئی ڈیل ود آئی ایم ایف ناٹ اونلی ان پاکستان, آئی نو واٹ گوز آن ان ادر کنٹریز. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ ایک اسیسمنٹ مشن تھا, اور ایک اس کی رپورٹ اگر مینجمنٹ اگری کرے گی تو وہ بورڈ کو یہ دی جائے گی کہ پاکستان کے ساتھ آگے کیسے چلنا ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ ایسا نارمل میں ہوتا ہے. دس از سم تھنگ نیو. اگر پاکستان نے پروگرام نیگوشیشن کے لیے یہ چیز مانگ لی تھی, 2013 کی ایگزیکٹ مثال دے دیتا ہوں, وہ مشن آرٹیکل 4 یعنی کہ ایک سالانہ کے ریویو کے لیے آیا ہوا تھا. میں نے تب بھی وزیر خزانہ کو یہی مشورہ دیا تھا کہ ہمیں اس آرٹیکل 4 نیگوشیشن جو ایک ریویو تھا اس کو تبدیل کر دینا چاہیے پروگرام نیگوشیشن میں, اور ہم نے جولائی 1 کو وہ پروگرام سائن کر دیا تھا, یا 2 کو شاید سائن کر دیا. اس ٹائم پر ہماری ڈیٹ ٹو ایکویٹی ریشو اور آج ہماری ڈیٹ ٹو ایکویٹی ریشو کتنا زمین آسمان کا فرق ہے. اس ٹائم پہ ہمارا ڈیفیسٹ اور آج ہمارے ڈیفیسٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس ٹائم پر ہم لوگوں کا جتنا سود ہم پہ تھا یعنی انٹرسٹ تھا اس میں, اور آج میں ہمارے زمین آسمان کا فرق ہے. اس ٹائم پر ڈالر کی قدر اور آج کی ڈالر کی قدر میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو ہماری نیگوسیشن پاور ویک نہیں ہوگی؟ ہماری نیگوشیشن پاور ضرور اس طرح کی کمفرٹیبل نہیں ہے, کیونکہ ہمارے سارے ہی انڈیکیٹرز جو ہیں وہ ڈیفیکلٹی میں ہیں. بٹ آن دی ادر ہینڈ اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہمارا رسپانس مچ ڈیپر ہوگا اور ہم تیار ہیں اپنی براڈننگ آف ٹیکس بیس کو, اور یہ میرا ریفارم پروگرام ہے اس پہ, میں تیار ہوں پینشنز کو نکالنے کو اسٹیٹ فنڈنگ سے, میں تیار ہوں ٹارگیٹڈ سبسڈیز پہ جانے کو, تو آئی ایم ایف حیران بھی ہو جائے گا. انیکا, ہیئرز دا ٹرک. جو بھی ملک ہوتا ہے, دس از مائی بیسٹ ایڈوائس ٹو دیم, they know their country better than the folks who come and stay in a hotel and stay for 11 days. یہ میرا وعدہ ہے پاکستان سے. پاکستانی قوم, پاکستان کے ڈاکٹرز, پاکستان کے پروفیشنلز اس ملک کے نمبروں کو جو پاکستان سے ہی لے کے ایکسٹرنل ٹیمز جاتی ہیں بہتر سمجھتے ہیں. وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم یہ چیز سمجھتے ہیں. Put your best foot forward, negotiate it out, and مطلب اللہ کرے گا you will be able to, but you got to put a professional team to do this. Right.